تو لہٰذا اس میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے، خاص طور سے ان سرمایہ داروں کے لیے، ان کارخانے داروں کے لیے جن کے یہاں 2، 10، 50، 25 لوگ کام کرتے ہیں، کہ ان کی مزدوری ہمیں وقت پر دینی چاہیے۔ نہ جانے وہ کس طرح کی تکلیف سے گزر رہے ہوں، اور ایسی صورت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا گو ہوں، ان کی بیوی دعا گو ہو، ان کی والدہ دعا گو ہو، اور ظاہر سی بات ہے وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو لاکھ نظر بند دعا بند نہیں ہے، ہو لاکھ نظر بند دعا بند نہیں ہے، اللہ کے بندوں کو نہ اس درجہ ستا دے۔ لہٰذا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ الْمِسْکِین، اور مسکینوں کو ان کا حق دو۔ مسکین کے تعلق سے ہم نے دیکھا کہ مسکین کون ہوتا ہے، لہٰذا جو ہے وہ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَابْنِ السَّبِیل، اور مسافروں کو، مسافروں کے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ذکر کیا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے دیگر مقامات کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے مسافروں کا تذکرہ کیا۔ معبد کا مشہور واقعہ ہے، اور ان کے تعلق سے اسلامی تاریخ کے اندر، کتب احادیث کے اندر ان کا ذکر ملتا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کی تھی تو آپ معبد کے اس ٹھکانے کے اوپر، اس گھر کے اوپر ٹھہرے تھے، بہت سے معجزات کا وہاں صدور ہوا تھا۔ تو معبد کا یہ طریقہ تھا، یہ وتیرہ تھا کہ آپ اپنے گھر کے باہر بیٹھی رہتی، پانی کھانا لے کر، اور جو بھی مسافر گزرتے جو ان سے بن پڑتا وہ ان کو کھلاتی پلاتی، یہ آپ کا معمول تھا۔ لہٰذا جو ہے مسافروں کے حقوق کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا۔ سورہ کہف کو ہم نے پڑھا ہوگا۔ سورہ کہف کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام انہوں نے خضر سے سوالات پوچھے، جس سے منع کیا تھا خضر نے کہ آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھنا، اور ان میں ایک سوال انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی پوچھا تھا کہ جب اس بستی سے ان کا گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا، تو انہوں نے بستی والوں سے کھانا اور پانی مانگا، بستی والوں نے نہ کھانا دیا نہ پانی دیا، یہ مسافر تھے، مسافر کا حق انہوں نے نہیں پہچانا۔ تو خضر علیہ السلام نے کچھ آگے جا کر جو ہے وہ ایک دیوار کو، اس بستی کے اندر ایک گھر تھا، اس کی دیوار گرا چاہتی تھی، اس کو مرمت کر دیا، اس کو ریپیئر کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے کیوں اس کو ریپیئر کیا؟ کہ ان لوگوں نے نہ ہمیں کھانا دیا نہ پانی دیا، یہ مسافر کا حق ہے، رائٹ ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ مسافروں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ مسافر کتنا ہی مالدار ہو، اجنبی شہر میں آنے کے بعد اس کے اوپر کیا مصیبت آ جائے، کیا تکلیف آ جائے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ پر اس کا ذکر کیا، جیسے یہ مقام بھی ہے، اور سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے فرمایا وَآتِ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ لہٰذا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مسافروں کا بھی قرآن مجید کے اندر ذکر کیا۔